بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک اجنبی مسافر، ظالم سردار اور ہمدرد ہستی کے بارے میں بتائیں گے۔ وہ بیچارہ ایک اجنبی مسافر تھا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے۔ وہ بڑا پریشان دکھائی دیتا تھا اور اس کی پریشانی بجا تھی۔ اس بستی کے سردار نے اس سے کوئی چیز خریدی تھی اور اب وہ اس کے دام نہیں دے رہا تھا۔ یہ بیچارہ غریب آدمی اس قدر خسارہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، جبکہ بستی کا وہ سردار ایک انتہائی ظالم انسان تھا۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے کیونکہ سردار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک نامی گرامی پہلوان اور ماہر جنگجو بھی تھا۔ اسی بستی میں ایک انتہائی نیک اور شریف انسان بھی رہتے تھے۔ وہ ہمیشہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور ظلم سے منع کرتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ وہ نیک انسان لوگوں کو شرک سے منع بھی کرتے تھے۔ اس بستی کے تمام لوگ مشرک تھے۔ وہ ایک اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی پوجتے اور ان کے سامنے دستے سوال دراز کرتے تھے۔ اس بات سے وہ نیک دل انسان بڑے غمگین ہوتے تھے۔ انہوں نے جب لوگوں کو شرک سے روکا تو سوائے چند ایک کے اکثر لوگ ان کے مخالف ہو گئے۔ یہ ظالم سردار بھی ان کے مخالفین میں سے تھا، بلکہ ان کا سب سے بڑا مخالف تھا۔ تو بات چل رہی تھی اس پریشان حال اجنبی کی۔ وہ بیچارہ جب مایوس ہو گیا تو اب وہ کسی سفارش کی تلاش میں نکلا جو اسے اس سردار سے دام وصول کر دے۔ اس کی نظر سامنے بیٹھے چند آدمیوں کے ایک گروہ پر پڑی۔ یہ بھی اونچے طبقے کے لوگ تھے اور اسی سردار کے ساتھی تھے۔ اجنبی نے سوچا کہ چلو ان کے پاس چلتا ہوں، شاید میرا مسئلہ حل کر دیں۔ اس نے ان لوگوں کے پاس جا کر بڑے التجا آمیز لہجے میں کہا، جناب، فلاں سردار نے مجھ سے مال تو خرید لیا مگر اب اس کے دام نہیں دے رہا۔ مہربانی فرما کر مجھے اس سے دام وصول کر دیں۔ میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ انہوں نے اس آدمی کی بات سنی اور سوچا کہ موقع اچھا ہے۔ وہ جو آدمی ہمارے خداؤں کی توہین کرتا رہا ہے اور لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلاتا ہے، اس کی بے عزتی ہونی چاہیے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ عزت اور ذلت کا مالک تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، جسے وہ ذات کبریاء عزت سے نواز دے۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی۔ ان لوگوں نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس غریب مسافر سے کہا، بھائی تم اس نیک انسان کے پاس جاؤ، ہمارا سردار اس کی بڑی عزت کرتا ہے اور اس کی بات مانتا ہے۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ ان شریروں نے سوچا کہ وہ شریف انسان جب سردار کے پاس جائے گا تو سردار اس کی بے عزتی کرے گا، اسے برا بھلا کہے گا اور ہم تماشا دیکھیں گے۔ غرض بیچارہ اجنبی بڑی امید کے ساتھ اس نیک انسان کے دروازے پر آیا۔ وہ باہر آئے تو انہیں اپنے مسئلے سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بڑی توجہ سے اس کی بات سنی۔ وہ سمجھ گئے اس آدمی کو ان کے پاس کیوں بھیجا گیا ہے، مگر انہوں نے انکار نہ کیا اور اس اجنبی کے ساتھ چل پڑے، حالانکہ وہ اس اجنبی کو جانتے تک نہ تھے، اور انہیں یہ بات علم تھا کہ ظالم سردار ان کا جانی دشمن ہے، مگر یہ بات ان کی شان کے خلاف تھی کہ کوئی سائل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ لوٹ جائے۔ وہ ایک انتہائی نیک دل اور ہمدرد انسان تھے۔ کسی کو پریشان دیکھ کر جب تک اس کی پریشانی دور نہ کر لیتے چین سے نہ بیٹھتے تھے۔ لہٰذا اس اجنبی کے ساتھ چلتے ہوئے وہ اس ظالم سردار کے دروازے پر پہنچے۔ دستک دینے پر وہ خود ہی باہر آیا اور اپنے دروازے پر انہیں دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ یکدم اس پر
نیک انسان کا رعب طاری ہو گیا اور وہ کانپنے لگا۔ اس نے سوچا، آپ میرے دروازے پر کیسے آئے؟ جواب میں انہوں نے بجائے منت سماجت کرنے کے بڑے پروکار لہجے میں کہا، تم نے اس آدمی سے جو چیز خریدی ہے فوراً اس کے دام ادا کرو۔ حیرت کی بات تھی کہ ان کا دشمن ہونے کے باوجود وہ ظالم سردار انکار کی جرت نہ کر سکا اور اس پر اس قدر رعب طاری ہوا کہ فوراً اس آدمی کو اس کی چیز کے دام ادا کر دیے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ نیک دل انسان کون تھے جو غیروں کی مدد کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوتے تھے اور بے لوث ہو کر لوگوں کی مدد کرتے تھے، بغیر کسی غرض کے اوروں کے کام آتے تھے؟ امید ہے آپ جان گئے ہوں گے، یہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اور وہ ظالم کون تھا؟ وہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا۔ اس کا نام عمرو بن ہشام تھا۔ یہ مردود ساری عمر اسلام کا بدترین مخالف ہی رہا۔ یہ اکثر تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کیا کرتا تھا، جو رب العالمین کو قطعاً پسند نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کی شان میں گستاخی کرے، لہٰذا اسی جرم کی پاداش میں رب العزت نے اسے ذلت و پستی کے گہرے گڑھے میں پھینک دیا۔ جنگ بدر کے موقع پر یہ گستاخ 2 ننھے بچوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ